اب ہم ایک لبنانی صحافی ہیں بسیمہ شہادی، ان سے بات کریں گے. بسیمہ، thank you very much. Can you tell us that what is the solution of problem in Lebanon? الحل انه الحرب اللي عم بتصير بلبنان. مسئلے کا حل حزب اللہ اور مزاحمت ہے. ہمیں حزب اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. حزب اللہ لبنان اور یہاں کے عوام کا دفاع کر رہی ہے. لبنان کے لیے اچھا یہی ہے کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت ہو. یہ مزاحمت حزب اللہ کر سکتی ہے. لانه هي الحل. يعني اذا بدنا نضل. But some people say that Hezbollah should be disarmed and then Lebanon will have peace. لا اكيد لا اكيد لا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. حزب اللہ کے پاس مزاحمت کے لیے ہتھیار ہر صورت ہونے چاہیے. موجودين بالجنوب كان اسرائيل صارت هون. What is the connection between Palestine issue and the problem in Lebanon? اول شيء الشيء اللي عم بيصير بفلسطين هو شيء طبيعي اللي عم لانه فلسطین اور لبنان کے مسائل یکساں ہیں. اسرائیل فلسطین پر بھی جارحیت کرتا ہے اور لبنان پر بھی. فلسطین کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف مزاحمت کا پورا حق ہے کیونکہ اسرائیل وہاں قابض ہے. ایسے ہی لبنان میں بھی ہو رہا ہے. ضد هذا الشيء كان صار بالجنوب زي ما عم بيصير بفلسطين. Can Hezbollah defeat Israel alone? ليك حزب الله طول ما الله معهم. اگر حزب اللہ نہ ہوتی تو آج اسرائیل بیروت پر قابض ہوتا. حزب اللہ اور اس کی اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رہنی چاہیے. بدهم بيهزموا اسرائيل. Thank you. شکریہ. اب ہم کچھ مزید لوگوں سے بات کریں گے. Now, do you think that the disarming of Hezbollah can bring peace in Lebanon? أكيد يعني هو خطوة مهمة نحو السلام. بے شک یہ امن کی طرف ایک بڑا قدم ہے. حزب اللہ کے پاس ہتھیاروں کا ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہتھیار اسٹیٹ کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں. لبنان میں اسٹیٹ کے متوازی کوئی فورس نہیں ہو سکتی. فیصلے کرنے کا اختیار صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے، کسی مسلح گروپ کے پاس نہیں. حزب اللہ ایران کی پالیسی کے مطابق چلتی ہے. لبنان کے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں واحد حاکمیت ہو، وہ ہے لبنان کی اسٹیٹ کی حاکمیت. المفيد للبنان أن يكون هناك سلطة واحدة وسلطة الدولة هي السلطة التي يقبل بها جميع اللبنانيين. What is the ultimate solution for making peace in Lebanon? خلينا نقول أولا أن السلاح لم يحمي لبنان. يعني سلاح حزب الله ما كان يشكل. حزب اللہ لبنان کا دفاع نہیں کر سکی. 1923 سے یہاں غیر قانونی ہتھیاروں نے لبنان کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا، بلکہ اسرائیل لبنان کی سرزمین پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. حزب اللہ کے ہتھیار لبنان کی حفاظت نہیں کر سکے. لبنان کو مضبوط اسٹیٹ کی ضرورت ہے. علاقائی اور عالمی طاقتوں کو لبنانی اسٹیٹ کی حمایت کرنی چاہیے، نہ کہ کسی گروپ کی، تاکہ لبنان کو میدانی جنگ بنانے سے بچایا جا سکے. علاقائی اور عالمی صورتحال لبنان کی خود مختاری کے حق میں ہے. ہم ملک کو مضبوط اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. غیر قانونی ہتھیار ملک میں کرپشن، افراتفری اور معاشی تباہی لاتے ہیں. لبنان میں ہمیں مکمل اسرائیلی انخلا چاہیے. ہمیں معاشی، مالیاتی اور سیاسی اصلاحات کی ضرورت ہے. ہمیں ملک میں اتحاد اور یکسوئی کی ضرورت ہے. تبھی ہم بحرانوں سے نکل سکتے ہیں. فهي بعتقد معابر أو قنوات أو مداخل لتحسن الوضع في لبنان، وضروري بنهاية الأمر أراد لبنان أن يخرج من هذه. بیروت میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے ہم نے بات کی اور آپ نے دیکھا کہ اس میں حزب اللہ کے حامی بھی ہیں، حزب اللہ کے مخالفین بھی ہیں. اور یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، اس سے یہاں پہ جو حکومت کے لوگ ہیں اور حزب اللہ کے مخالفین ہیں، ان کو زیادہ توقعات وابستہ نہیں ہیں. اور حزب اللہ کو لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں، اس سے کوئی توقعات وابستہ نہیں ہے. تو ہمیں جو یہاں پہ جو اس وقت ایک ممکنہ سلوشن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسرائیل جو ہے اس کو جنوبی لبنان سے اپنی فوج واپس نکالنی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے ایران، اس کے ذریعے حزب اللہ کو اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے اور حملے کرنے سے روکا جا سکتا ہے. لیکن اس سارے معاملے میں وہ ممالک جنہوں نے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کروائی ہے، ان کو اس ایک پاسبلٹی پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو مذاکرات کا عمل چل رہا ہے، اس میں لبنان کو بھی بطور آبزرور شامل کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو لبنان کے لوگ ہیں ان کو
پاکستان سے بڑی امید ہے کہ پاکستان بھی لبنان میں امن قائم کرنے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور یہاں پر جو پاکستان کے سفیر ہیں سلمان اطہر صاحب، ان کے صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ساتھ، باقی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں اور جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کو لبنان میں قیام امن کے لیے کوئی کردار ادا کرنا پڑے تو پاکستان کا جو بھی کردار ہوگا اس پر جو لبنان کے عام لوگ ہیں وہ بہت خوشی کا اظہار کریں گے. آلریڈی وہ پاکستان کا بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ سالہ سال کی خانہ جنگی اور بد امنی سے آخر کار لبنان کو نجات مل جائے گی.